قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیع الاخر یا ربیع الثانی کہیے ہم پر سے گزر رہا ہے۔ تو جب بھی کسی مہینے میں ہم جاتے ہیں تو الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو بدعت سے دور رکھتے ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ ایک پوری دنیا میں امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا طبقہ بدعتیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ اللہ کا حقیقی ولی کون ہے۔ اس کو سمجھنے میں ہم میں سے ہر ایک غلطی کر جاتے ہیں، اور شیطان کا دوست کون ہوتا ہے۔ اور ہمارے اس ملک میں خود دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی شان میں غلو بہت ہوتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کون، ان کی تعلیمات کیا، ان کو پکارنا جائز ہے کیا، دستگیر پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہمیں، اور ان کو میں غلو کرنے کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان عناصر پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں جن کے اندر دو صفتیں ہونا چاہیے۔ فرماتا ہے خبردار سن لو، اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ تو خوف ہے اور نہ کسی کا غم ہے۔ اچھا، اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ ہم کیا سمجھ لیتے، کسی بھی درگاہ کو گئے تو وہ درگاہ کے اندر جو دفن ہے نا اس کو ولی سمجھ جاتے ہیں، وہ حقیقت میں ولی نہیں ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا دو صفتیں ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کے اندر حقیقی ایمان ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ دوسری صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، ہمارے معاشرے پر بدعت کا اثر اتنا خطرناک ہوا، ہم نے مہینوں کے نام بھی بدل ڈالے۔ میرے والد مرحومہ 2004 میں اللہ کو پیاری ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اسلامی کیلنڈر کے مہینے الگ ہیں، لوگوں نے نام بھی بدل ڈالے۔ جب بھی مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا ہم 12 وفات بولتے ہیں اسے، حالانکہ غلط بات ہے، یہ ربیع الاول آیا نا مہینہ، اور اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے ربیع الثانی عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر کے لوگوں نے اسے قادر کا مہینہ بنا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا یہ بدعتی اس مہینے میں نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتاتے ہیں، بلکہ ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں۔ قادری پتہ نہیں کیا ہے، وہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر کے قادری کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہے تو لوگوں کو بڑا برا دکھتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہے تو کیا ہوگا؟ کہا ہاں، اللہ نے تمہارا نام تو مسلمان رکھا قرآن میں، مگر چونکہ مسلمانوں میں گمراہ فرقے زیادہ ہو گئے، اسی وجہ سے اگر کوئی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے، صحابہ کے، اسلاف کے جو ہے نقش قدم پر چل رہا ہے، تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں جتنے انبیاء آئے کسی نبی نے اپنی قوم کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا۔ قرآن کریم میں پڑھیے، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب۔ یہ آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کسی انسان کے لیے زیب نہیں دیتا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہو، نبوت بھی دی ہو، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ کسی نے ایسے نہیں کہا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ تم میری پرش کرو، میری پوجا کرو۔ کیا کہتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں لا ينبغي هذا لمؤمن ان يأمر الناس الى عبادتي۔ حسن بصری بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنی عبادت کی طرف بلائے۔ ہندوستان میں ہم خود دیکھتے ہیں کتنے ایسے پیر ہیں، کتنے ایسے جو ہے لوگ ہیں بیعت کے نام پر لوگوں کے سامنے ان کو سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیں آپ کہ لوگوں کو اپنے ذات سے جوڑنا یہ تو اہل کتاب کے علماء کی عادت تھی، یہ جنہوں نے جو ہے پیسے لے کر توریت و انجیل کو بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مکمل طور پر ان سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ اولیاء کون ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے، اولیاء کون ہوتے ہیں سن لیجئے،
اولیاء ولی کی جمع ہے جس کے معنی دوست کے آتے ہیں۔ اللہ اولیاء اللہ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقیقی دوست، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہا، اللہ کے اولیاء حقیقی طور پر یہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جن کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ آپ ہندوستان میں خود دیکھ لیں، وہ بندہ نواز ہوں یا خواجہ معین الدین چشتی ہوں یا عبد القادر جیلانی ہوں، یہ تو دنیا سے مر کر چلے گئے، مگر ان کی زندگی میں ہمیں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ان کا ایمان کیسے تھا۔ اگر خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی خبر کے بارے میں اگر کچھ بات کہیں تو آج کل تو ماحول ایسا ہے، اگر یہ خطبہ بھی جو ہے اپلوڈ کیا گیا تو چینل کو نعوذ باللہ اس کے خلاف کیس ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ایمان جس کا صحیح ہوتا ہے، عقیدہ توحید جس کا پختہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہی ولی ہوتا ہے جس کی زندگی میں دور دور تک شرک اور کفر کا شائبہ نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے۔ سب سے پہلے جس کے اندر ایمان ہونا وہی حقیقت میں ولی ہوتا ہے۔ دوسری چیز اولیاء اللہ کو پہچاننے میں دوسری جو چیز ہے وہ تقویٰ ہے، اور اللہ کا جو ولی حقیقت میں دوست ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس کے دل میں خوف و خشیت سے اس کا دل بھرنا ہونا چاہیے۔ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو وہ کانپ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے شروع میں مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے حقیقی بندے مومن بندے وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس ممبر پر کھڑے ہو کر جب اللہ کے نبی اللہ کا لفظ بولتے وہ ممبر بھی لرز جاتا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں فَكُلُّ مَنْ كَانَ تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا، یہ بات کیسی دیکھو، لکھنے کے لائق ہے سونے سے۔ کہتے ہیں جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوتا ہے حقیقت میں وہی ولی ہوتا ہے۔ اب میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا غلو ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، لوگ اپنے ہر انگلیوں میں دو دو انگوٹھی پہن لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بولتے دل کی نماز بولتے ہیں، حالانکہ دل کی نماز کہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو انہوں نے نعوذ باللہ غلط سمجھا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم کو جو ہے یقین موت آنے تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ ان لوگوں نے یہاں یقین کا معنی موت کا کرنے کے بجائے کہا میرے دل میں یقین آ گیا ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ اسی لیے صوفیہ کو دیکھیں گے وہ کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے معاشرے میں پیر و مرشد کے چکر اور بیعت کے چکر بھی بہت گھوم رہے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، تزکیہ نفس کے نام پر ایک آدمی پیر بن جاتا، انہوں آگے تو دیکھنے کا رہتا، لوگ تو ان کو نبی سے زیادہ نعوذ باللہ مقدس مانتے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں بہت دیکھتے ہیں۔ یہ سب تزکیہ نفس کے نام پر اور دین کے نام پر بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لہٰذا جس کے اندر تقویٰ جتنا زیادہ ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجانے والا، اللہ تعالیٰ کی جو روکی ہوئی چیزوں سے رک جانے والا۔ آپ دیکھتے جو آدمی آج ولی رہتا آج دنیا میں ہے یہ مشہور، ننگا پیر، جنگلی پیر، مہینہ بھر سال بھر بھی نہیں نہاتا، لوگ جا کے اس کے پاس نعوذ باللہ جسم چاٹتے ہیں۔ ہمارے مرد عورتیں بھی کیا بتاؤں میں، عامل و کامل کے نام پر ہماری خواتین بھی کیا ہوتی ہیں، یہ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، نعوذ باللہ زنا کے اڈے بنے ہوئے یہ ساری چیزیں۔ لہٰذا جو ولی ہوتا ہے وہ گندا نہیں ہوتا بلکہ وہ پاک و صاف ہوتا ہے، اس کا دل بھی پاک، اس کا ظاہر بھی پاک۔ یہ تو اولیاء اللہ کے نام پر نعوذ باللہ کیا ہیں، یہ ایک دم ڈھکوسلے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے مامورات کو اپنانے والا، اس کی ہر چیز رکنے والا، ہر چیز کو انجام دینے والا، گناہوں سے دور رہنے والا۔ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کا ولی بولتے ہیں، سلسلے بولتے، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، کیا بولے تو سلسلے 4 ہیں، جنت میں نہریں بھی 4 ہیں۔ کہاں ہیں یہ سب جہالت ہے نا یہ۔ لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ولی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کیا آج جو اپنے آپ کو پیران پیر بولتے، جو لوگ اپنے آپ کو جو ہے بیعت کہتے ہیں، پیر و مرشد کہتے ہیں، کیا ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے کیا؟ وہ لوگ تو نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں، تزکیہ نفس کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو اولیاء اللہ کی صفات میں بعض علماء نے یہ بھی بتایا اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ شخص جو اللہ کی تقدیر سے ماشاءاللہ راضی ہو جائے، مصائب پر صبر کرنے والا، نعمتوں پر شکر کرنے والا، اور ایک دیکھو حق پرست
رہ کر اسی کی طرف دعوت دینے والا۔ آپ یہ بتاؤ جتنے پیر و مرشد بیعت کرنے والے بیٹھے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کبھی یہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں؟ کیا نہیں دکھاتے نا۔ مرشد کیا کرتا ہے؟ پیر کو بہت سمجھتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اپنی عملی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا ہے، اگر کسی بدعتی کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوا، اسے جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ کتاب و سنت میں ڈھونڈ کر صحیح نام رکھنا چاہیے۔ انہیں کیا کرتا؟ پیر کے پاس جا کے پوچھتا کیا نام رکھنا میں، انہیں کیا کرتا؟ اپنے پیر کا نام بولتا، وہ نام رکھتے ہیں یہاں، لہذا غلط ہے نا یہ۔ لہذا اس طرح کے چیزیں ہمیں دیکھتے ہیں۔ لہذا دیکھو یہ لوگ جو ہے آپ کو شیطان سے جوڑنے والے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو کتاب و سنت سے جوڑنے والے نہیں ہیں۔ لہذا ایک چیز بتاتے ہیں، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر ماشاءاللہ اسلامی عقیدہ صحیح ہو۔ اچھا، اللہ کا ولی کون، شیطان کا ولی کون ہے؟ یہ دنیا کو بات بتانے والے ایک بہت بڑے عالم دین کا جن کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کتاب لکھی، کتاب کا نام آپ سامنے بولتا ہوں، دیکھو، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ شیطان کا ولی کون، اللہ کا ولی کون، ماشاءاللہ ان دونوں کے درمیان میں تمیز کرنے کے بارے میں کتاب لکھی۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں میں نے اس موضوع پر اتنی اچھی کتاب نہیں دیکھی۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، اس کی صفت میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں کی ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں انہوں کیا کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق لوگوں کو بتائے کیا؟ ہو کہیں ذکر ہے یہ؟ نہیں نا، اللہ ذکر ہے، سبحان اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ اور یہ کہاں کہا گیا؟ اب لوگ بولتے ہیں رات میں نیند نہیں آئے تو یا سلام 1000 بار پڑھ لے تو نیند آ جاتی، کہتے ہیں کہاں ہے یہ وظیفے؟ وظیفے نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ اب جو آدمی یا سلام بلکہ رات میں 1000 مرتبہ پڑھ لے کے سوتا، اگر آپ جا کے اسے پوچھے سونے کی دعا یاد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تربیت کے نام پر لوگوں کو نعوذ باللہ جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہونا اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہونا۔ اور یاد رکھو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے ولی کو اس کے لباس سے، اس کے جسم سے پہچانا نہیں جاتا۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے حقیقت میں اس کے چہرے سے اس کو پہچانا جاتا ہے، جس پر اطاعت کا نور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا نور ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، دیکھو لوگو ایک دن وہ آئے گا جس دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ کس لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو لوگ کتاب و سنت پہ چلتے ہیں ان لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، جو لوگ بدعت میں رہتے ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ لہٰذا یاد رکھو علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمی دنیا والوں کو متقی کا ڈھونگ رچاتا ہے لوگوں کے سامنے، مگر اس کا دل برا ہوتا ہے تو ہوتا کیا؟ اپنے دل میں جو خباثت چھپاتا ہے اسی کی وجہ سے نعوذ باللہ بری موت مرتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھو جو آدمی نیک ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد اس کا چہرہ دولہے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی برا ہے اسی حالت میں مرا تو اس کا چہرہ نعوذ باللہ کالا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بدعتیوں کے چہرے کالے، جو لوگ شیطان کے ولی ہوتے ہیں ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اسلام کے ظاہر و باطن دونوں کو مکمل طور پر کیا کرتا ہے؟ وہ پورا کرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا آدم علیہ السلام سے، ختم کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یاد رکھو اولیاء کی فہرست میں اگر انبیاء نہیں آئے تو اولیاء ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے اولیاء یہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کون؟ ان میں تو ولیوں کے سردار ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاء، اللہ کے نبی کا درجہ یہ ہے آپ آخری نبی ہیں اور متقیوں کے امام ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نیک انسان دنیا نے اس سے پہلے نہ دیکھا اور نہ آخرت تک دیکھے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سینہ چاک کیا گیا، غور سنیے، سینہ چاک کیا گیا، دو فرشتے آئے، شاید وہ جبرائیل و میکائیل تھے، کیا کیا؟ سونے کا تش رکھا اور اس میں سے کیا کیا؟ رسول اللہ کے دل کو نکالا اور جو ہے زمزم کے پانی سے دھویا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ زمزم کا پانی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں مارا گیا۔ آج کل بائی پاس سرجری
اتنا آسان ہو گئی ہے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کیا ہو رہا ہے؟ سونے کے تشمے رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا اور اس کو وہاں لوٹا دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو وہاں لوٹا دیا گیا اور جو ہے ٹانکے پڑ رہے تھے، دو فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ یہ دیکھو جس شخص کا ہم نے سینہ چیرا ہے، کیا تم اس کی عظمت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ ایک صحابی ایک فرشتے بولتے ہیں اگر دنیا کے ایک آدمی کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ کو رکھو، یہ ایک آدمی بھی رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ فرشتے بولتے ہیں 2 آدمی کو رکھے تو، 3 آدمی کو رکھے تو، 10 کو رکھے تو، 100 کو رکھے تو، آخر میں وہ فرشتہ بولتا دنیا میں قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو، دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو پہچان نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولیوں کے سردار تھے۔ ہمیں عبد القادر جیلانی کے بارے میں سمجھ گئے پیران پیر، دستگیر، محبوب ربانی، قطب سبحانی، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، لوگوں کے سب بولے تو برا لگتا ہے، چہروں سے خود سمجھ میں آتی چیز یہ۔ لہٰذا عبد القادر جیلانی کو نعوذ باللہ لوگوں نے صحابہ سے بڑھا دیا ہے، رسول اللہ سے بڑھا دیا ہے۔ جب ان کا نام آتا لکھتے عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، حالانکہ رحمت اللہ علیہ لکھنا رضی اللہ عنہ تو یہ تو صحابہ کا ٹائٹل ہے نا، یہ ان کا ٹائٹل جب ابو حنیفہ کو نہیں دے سکتے تو کہاں دے سکتے ہیں؟ دیکھو کہتے ہیں علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، آپ جو ہے متقیوں کے سردار تھے، آپ ایسے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں متقیوں کی صفات کو ماشاءاللہ ایسے بھر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متقیوں کے سردار تھے، ولیوں کے اولیاء تھے آپ، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درجے تک کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ کیسے؟ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس 3 صحابہ آئے، بعض روایتوں میں نام بھی آتا ہے۔ ایک آ کر صحابی بولے میں شادی کرتا نہیں، ایک آ کر بولے میں جو ہے میں ہمیشہ روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور ایک آدمی بولے میں رات بھر جاگوں گا۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کچھ صحابہ کرام نبی کی عبادت سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ ہم خطبہ نکاح میں سنتے، یہ جملہ تو خطبہ نکاح میں دہرانے کا نہیں ہے، ہمیشہ دہرانے کا ہے۔ آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے سے ہٹے گا وہ میرے میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا نکاح جب کراتے وہ بھی نبی کے طریقے پر ہونا، زندگی کے ہر موڑ پر نبی کو فالو کرنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کی نبی نے ان 3 صحابہ کو بلا کر کہا دیکھو لوگو، میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں اور اسی طریقے سے کیا کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تقویٰ تھا، جو خشیت تھی، وہ کسی کے اندر نہیں آ سکتی۔ آپ نے فرمایا اما انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ۔ اور ایک چیز غور کریں، آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کا تذکرہ فرماتا تو وہاں کہتا ہے یہ لوگ نیک تھے۔ کیا مطلب؟ نیک تھے کا مطلب یہ کہ متقین میں سے تھے۔ چنانچہ یحییٰ کے بارے میں فرماتا ہے وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتا ہے دیکھو وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَجْرَهُ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دیکھو جو آدمی ولی ہوتا ہے نا، اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والی اولاد بھی ولی بنتی ہے۔ کیسی دلیل؟ حضرت ابراہیم کو دیکھو، اللہ کے ولی کے اللہ کے خلیل تھے، بلکہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دنیا میں 2 ہی دوست جن کو ہم خلیل کہہ سکتے ہیں، ایک تو ابراہیم اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم اللہ کے خلیل تھے نا، کیسے دعا کرے ربی حب لی من الصالحین، تو اے اللہ نیک اولاد دے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ہاجر سے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا، سارہ سے حضرت اسحاق کو پیدا فرمایا۔ ہوا کیا؟ ماشاءاللہ حضرت اسماعیل بھی اللہ کے ولی، حضرت اسحاق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ معزز حاضرین، آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں نا سب ایک درجے میں نہیں ہوتے۔ جیسے موٹی مثال دیتا ہوں آپ کو، ایکسلنٹ جو ہوتے ہیں نا 85 سے لے کر 100 تک رہتے ہیں، ان کے درمیان کیٹیگری رہتی ہے، ویسے ہی اولیاء اللہ میں کیٹیگری ہوتی ہے۔ کیا بولتے ہیں علماء؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں فرسٹ کیٹیگری میں جو لوگ آتے وہ نیکی میں آگے بڑھنے والے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں انہوں؟ ایمان بھی آتا، تقوی بھی آتا، فرائض کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے والے۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر سامنے والا 2nd فلور کا گھر بنایا تو میں 3rd فلور کا گھر بنانا۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی دنیا میں تمہارا مقابلہ کرے اس کو چھوڑ دو، اور دین میں تم سے جو مقابلہ کرے اس سے مقابلہ کرو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن پہلی
والی صف میں آنا، اس کے لیے تو لڑنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو مدینے میں 5 سال رہا الحمدللہ میں، مگر کبھی بھی کسی نماز میں مسجد نبوی کی پہلی صف میں جگہ نہیں مل پائی مجھے۔ اللہ اکبر! کیسا ہوتا تھا معاملہ؟ قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے مسجد نبوی کا دروازہ کھولنے والے ڈر جاتے، کہاں میرے اوپر آ جاتے ہیں، بالکل ویسا ماحول رہتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا کافروں کو بھی آتا ہے، مگر دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ حقیقت میں ہے۔ یہ جذبہ تھا حضرات صحابہ کرام میں۔ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پوری زندگی حضرت عمر سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا میں، مگر غزوہ تبوک تک جو ہے میں ان سے آگے بڑھ نہ سکا۔ کیا ہوا؟ ابو بکر نے تو سارا مال لا کے رسول اللہ کے دربار میں ڈالا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال لا کے ڈالا۔ نبی آخر الزمان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ دیکھو ابو بکر کیسے ولی ہیں، کہنے لگے ابقیتم اللہ ورسولہ، میں نے تو اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، میرے گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں اور اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی شاعر کہتا ہے پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو کیٹیگری ہے وہ دائیں ہاتھ میں جو ہے کیا ہے؟ نامہ اعمال لینے والے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہمارے مدارس سے ہی لوگوں میں پھیل جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں قیامت کے دن نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں کس کو دیا جائے گا، لیفٹ ہینڈ میں کس کو دیا جائے گا، اس بارے میں علماء میں خود غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے اطاعت کرنے والے کو دائیں ہاتھ میں، گنہگار کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اب تک سمجھتے تھے، مگر علماء دلائل کو رکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ مومن کو سیدھے ہاتھ میں ہی دیا جائے گا اور جو لیفٹ میں دیا جائے گا وہ کافر ہے۔ یہ لیا صحیح ہے۔ کیسے؟ دائیں ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا وہ چاہے مومن ہو، نافرمان ہو، کوئی بھی ہو، الگ الگ کیٹیگری کے ہوں گے۔ لہٰذا جن لوگوں کو نامہ اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ کہا فرائض کی پابندی کرتے، نفل کی پابندی کرتے۔ اس مسجد میں ہم خود دیکھتے ہیں جمعہ کے بعد لوگ اٹھ کو جاتے رہتے، کیا ایک ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں آتے؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں ویکلی ونس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کل اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچنا چاہیے۔ فرائض کے ساتھ جو ہے کیا کرنا؟ نوافل کی پابندی بھی کرنا۔ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں دوسرے طبقات میں ایک دن میں 100 رکعت نماز پڑھتے لوگ، مگر ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک دن میں 10 یا 12 رکعت سنت موقدہ ہے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر! وطر چھوڑنے والے کے بارے میں کیا 3 باتیں بولتے ہیں؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ بات رمضان میں ہمیشہ بولتا، دیکھو وطر چھوڑنے والا جو ہے نا وہ برا آدمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے وطر چھوڑنے والا دوستی کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وطر چھوڑنے والا برا آدمی ہے۔ دوسرے نمبر پر کہا وطر چھوڑنے والے کے ساتھ دوستی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات کہا وطر چھوڑنے والے کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ ہر رمضان میں وطر پڑھ لیتے جماعت کے ساتھ، تاخیر آتے ہیں تو وہ بھی مرلتے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو وطر پڑھتے ہوں گے؟ لہذا وطر بہت اہم ہے۔ لہذا نوافل میں اگر فرائض میں کوئی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نوافل کے ذریعے ماشاءاللہ اس کی مکمل طور پر بھرپائی کرے گا نا۔ اور جو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے اللہ کے اولیاء ہوتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ یاد رکھو اگر کوئی آدمی حرام کام کرتا ہے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اور جو آدمی جو ہے حرام کام کرتا ہے، مکروہ کام کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اور موضوعاً یہ بات بھی ہمیں جاننا چاہیے جیسے دنیا میں اللہ کے اولیاء میں کیٹیگری ہیں ویسے جنت میں بھی کیٹیگری ہوں گی۔ جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اتنا اونچا اٹھائے گا۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے جو اولیاء ہیں نا لا خوف علیہم، ان کے لیے آخرت میں کوئی خوف بھی نہیں ہے، ان کو مستقبل میں سوچنا بھی نہیں، ماضی میں سوچنا بھی نہیں۔ کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ماشاءاللہ خوشخبریاں ہیں۔ معزز حاضرین دیکھو جسے میں نے کہا اللہ کے اولیاء کو پہچاننا ہو، جیسے آج کل ہر ایک آدمی کو لوگ جو ہے اس کے لباس سے ہی پہچانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بہترین جو ہے واس کوٹ پہن کے آ گیا لوگ اسے بڑا عالم سمجھتے، اگر کوئی آدمی شیروانی پہن کے آ گیا بڑا عالم سمجھتے نہیں۔ علماء بولتے عالم کو دیکھنا ہو تو اس کے زندگی میں جھانک کر دیکھو، اس کو کپڑوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ لہٰذا اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی باطنی زندگی ہم دیکھیں، لہٰذا ان کا کوئی خاص لباس نہیں ہوتا۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب کو لوگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا قسم کا احرام لوگ پہن لیتے ہیں۔ وہاں رہنے والے مظفر عمری حفظہ اللہ ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے مسجد نبوی میں رہ کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اب سمجھائے تمہیں یہ گیرو قسم کا لباس کیوں پہنے؟ بولے میرے پیر بولے
اب وہ بات کرتے کرتے وہ جنگلی آدمی کیا کرتا, وہ شیخ مظفر عمری حفظہ اللہ سے پوچھتا تمہیں لال رومال کئی کو اوڑے. حالانکہ غلط بات ہے نا, یہ اس طرح کے ویڈیوز لے کر کیا کر رہے ہیں, بدعتی لوگ بولتے ہیں لال رومال والا بھاگ گیا, بلکہ نعوذ باللہ علیہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. لہذا اس طریقے سے ان کا کوئی خاص لباس نہیں ہوتا. دیکھتے ہیں آج کل لوگ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, خاص ٹوپیاں پہن لیتے ہیں, ہری ٹوپی پہنتے ہیں, کیا بولے تو گنبد خضرا کا رنگ ویسا ہے, اور اس طریقے سے بولتے ہیں کیا بولے تو گنبد خضرا کا رنگ ہرا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ساری چیزیں ہری ہوں گی. لہٰذا دیکھو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا, ان کو ہم کیا کرنا, ان کے ظاہر سے بڑھ کر باطن میں انہیں جھانک کر دیکھنا ہوگا. اور یہ بات بھی سمجھ لو, جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ گناہوں سے پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے, اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو گناہ کبیرہ سے پاک رکھا, مگر انبیاء سے کبھی کبھی چھوٹے گناہ بھی صادر ہوا تو کیا ہوا, اللہ نے وحی کی روشنی میں ان کو پاک کر دیا, اور وہ انبیاء علیہم السلام جب بھی چھوٹا گناہ ہوتا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. دیکھو دنیا کے پہلے انسان, پہلے نبی آدم و حوا علیہم السلام کو جب جو ہے گناہ ہو گیا, ننگے ہو گئے, درخت کے پتوں سے اپنے آگے پیچھے مقامات کو چھپانے لگے اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا الخاسرین. اور یہ اولیاء اللہ کون ہیں, یہ شیعہ اور رافضیوں کی بھی اللہ غارت کرے, یہ لوگ تو معاشرے میں جتنا اولیاء اللہ کے بارے میں غلو کرتے کوئی بھی نہیں کرتے. ان کے 12 امام ہیں, وہ 12 امام کے پیچھے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ 12 امام نبیوں سے بھی افضل ہیں, نعوذ باللہ. قرآن میں دیکھو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا, حمزہ بڑھا کے بولے کنتم خیر ائمۃ, تمہارے 12 امام کا قرآن میں ذکر ہے, بول رہے نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں انبیاء کے بعد اس دنیا میں بہترین اگر اولیاء تھے وہ صحابہ کرام تھے. اگر آپ اولیاء کے بارے میں کتاب لکھو, اولیاء کے بارے میں خطبہ دو, اگر صحابہ کا ذکر نہ ہو, میں سمجھتا ہوں اولیاء کا ذکر ناقص ہو جائے گا. لہٰذا حضرات صحابہ اکرام اللہ کے اولیاء کیسے تھے, اس کی دلیل کیا ہے. دیکھو جب بھی نام آتا ہے صحابہ اکرام کا ہم کیا بولتے ہیں, رضی اللہ عنہ. یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے, اللہ تعالیٰ ولی سے اگر راضی نہیں ہوا تو کس سے راضی ہوگا بتائیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد ان کو اتنا اونچا درجہ دیا. صحابہ کی تاریخ کی عظمت کے لیے اتنا کہنا کافی ہے, ان کا ذکر موسیٰ پر اترنے والی توریت میں بھی ہے, ان کا ذکر انجیل جو حضرت عیسیٰ پر اتری اس میں بھی ہے. کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تو صبح شام کی دعاؤں میں آپ لوگ یہ پڑھتے شاید رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اے اللہ میں اسلام سے راضی ہو گیا, میں اللہ سے راضی ہو گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا. لہٰذا ابو بکر اللہ کے ولی ہیں, عمر اللہ کے ولی ہیں, عثمان اللہ کے ولی ہیں. آج کل دیکھو جو لوگ اولیاء کے شان میں غلو کرتے انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ابو بکر کا کیا مقام و مرتبہ ہے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا عبد القادر جیلانی کو لے جا کے ابو بکر سے بھی افضل بتاتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے, پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو, ابو بکر کے ایمان سے پوری امت مقابلہ نہیں کر سکتی, تو عبد القادر جیلانی کہاں سے آ جائیں گے. یاد رکھو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل حضرات صحابہ اکرام ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحابہ جیسی جماعت اس سے پہلے دنیا نے دیکھی نہیں اور قیامت تک نہیں دیکھتی, اور ایسی جماعت کسی نبی کے حصے میں نہیں آ سکی سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج کل دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کچھ تنظیمیں ہیں, کچھ تحریکیں, کچھ پارٹیاں ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں گالیاں دیتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, جماعت اسلامی کے لوگ بھی گالی دیتے, یہ TNTJ ہے نا وہ لوگ بھی بولتے صحابہ میں ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ غلط بات ہوئی نا. یہ اللہ کی نبی نے فرمایا اللہ کی قسم تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو, اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو یا آدھے احد کے پہاڑ پر بھی سونا خرچ کرو تم ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی جا کر پوچھتا ہے معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں, معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں. تو امام احمد نے کہا معاویہ افضل ہیں. سامنے والا کہنے لگا نہیں عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں. تو بولے اللہ کی قسم یاد رکھو عمر بن عبدالعزیز معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے نا اس گھوڑے کے ٹاپ میں پیر میں جو مٹی لگتی اس کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اور آیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو بھی آدمی تابعین کو یا اس کے بعد آنے والے آدمی کو صحابہ پر فوقیت دیتا اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے. اللہ کی نبی نے فرمایا
لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور میرے صحابہ کو جو گالی دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ لہٰذا وہ کتابیں، وہ تقریریں، وہ یوٹیوب چینل، وہ جماعتیں، وہ تحریکیں جو صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دیکھو جو آدمی صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ پڑوسی ملک کے انجینئر مرزا سے بعض لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ڈاکٹر اسرار احمد سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اسلام کے نام پر لبادہ اڑے ہوئے ہیں، مگر ان کے پاس اسلام کی صحیح سمجھ نہیں ہے۔ لہذا جو بھی لوگ صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے، بولنے والے بات اچھی دکھتی ہے، اب لوگ پوچھتے غیر سلفی علماء کو سننے میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے بہت۔ کیا؟ اس لیے کہ وہ آدمی کیا کرتا، سامنے والا باڈی لینگویج کو رکھ کر کے نعوذ باللہ اسلام کی غلط تفسیر کرتا۔ لہذا جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھ حدیث میں جو پڑھی خطبے کے شروع میں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتا ہے جو میرے اولیاء سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ جن جن لوگوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی یا کچھ بھی بولا یا ان کی شان میں رتی برابر بھی اگر کوئی بات کہی تو میں سمجھتا ہوں اس کا انجام بہت برا ہے۔ ندوے میں پڑھنے والے مولانا سلمان ندوی کتنے بڑے خاندان کے انہوں، مگر نعوذ باللہ ایسا زہر گھول رہا ہے آدمی سوشل میڈیا پہ، کبھی بولتا صحابہ منافق ہیں۔ اللہ اکبر! جو آدمی منافق ہوتا وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ امیر معاویہ کو تو ایسی گالیاں دیتا بندہ، اللہ تعالیٰ یا تو ان کو ہدایت دے یا ان کو ہلاک کرے۔ اس طرح کی چیزیں نعوذ باللہ ہمیں معاشرے میں سنتے ہیں۔ لہٰذا صحابہ جیسا ایمان کہاں ہے؟ ان کا زہد تقویٰ کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ تو سورۃ الفتح میں فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تو تقوی کو صحابہ کے دامن سے چمٹا دیا ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ کے متقی بندے، اللہ کے ولی اگر کوئی ہیں، یہی وہ صحابہ اکرام ہیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھو عملی میدان میں اتنے آگے، اطاعت رسول کے کتنے پیکر مجسم۔ شاید ایسا ہی موقع تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا، وہ آ رہے تھے، بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر! کیسے ولی تھے صحابہ اکرام، نبی کی بات کوئی 1 انچ بھی ٹال نہیں تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابن مسعود، میں نے تم سے جو کہا نا وہاں بیٹھنے کا مطلب نہیں تھا، اندر آ کر بیٹھنے کا مطلب تھا۔ دیکھو ہمارے پاس سحری اور افطار میں جب ہم ہوتے، سحری میں ہاتھ میں جو ہوتا وہ پی لیتے ہیں، مگر حضرات صحابہ اکرام کیسے تھے؟ جب شراب حرام ہوئی تو کیا بولے صحابہ اکرام؟ جتنا تھا پورا مدینے میں انڈیل دیا۔ شاید ہم صحابہ کی طرح ہم ہوتے بولتے ذرہ باقی ہے پی لو تو کیا ہوتا؟ یہی فرق ہے ہمارے اور صحابہ اکرام میں۔ یہ دیکھو اگر ہم جو ہے صحابہ اکرام کے منہج پر چلے، ان کے تقوی کو، ان کے زہد کو اپنا لیے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے معیار ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور دیکھو فتنوں کے دور میں آپ نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلو۔ آپ نے فرمایا میری امت 73 گروپ میں بٹے گی، آج بٹ رہی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں 73 کیا 730 فرقوں میں بٹ چکی ہے امت یہ۔ لہٰذا بچنے کے لیے کیا؟ ہمیں بچنے کے لیے رسول کا عقیدہ، رسول کی تعلیمات، صحابہ کی تعلیمات۔ آپ کو کوئی چیز پکڑنا ہو تو کیسے پکڑتے؟ داڑوں میں۔ یہاں اللہ کے نبی فرماتے لوگوں یاد رکھو بدعت کے وقت میری سنت کو لازم پکڑو، صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ کیسے پکڑنا؟ جیسے داڑوں میں کوئی چیز گھٹ پکڑ کے کھوڑتے نا، ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، اولیاء اللہ سے تاریخ کا کوئی دور جو ہے خالی نہیں رہا۔ آج بھی الحمدللہ دنیا میں اولیاء ہیں، مگر کون ہیں وہ اولیاء ہیں؟ ان کے مرنے کے بعد وہ سمجھ میں آتی ہے۔ لہٰذا شیطان کے ولی کون ہیں یہ بات بھی آپ کو بتاتے ہیں، جن کے اندر کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ دیکھو نجاست کو پسند کرنے والے، اب دیکھتے ہیں لوگ مطلب اپنے آپ کو صوفی بولتے، مسلمان بولتے، گانجا مارتے ہیں، افیون کھاتے ہیں، اور جو ہے ہنس کھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں بڑے لمبے لمبے بال رکھتے، اجوان پیتا، عطر پیتا، اور قبرستانوں میں جا کے رہتا۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ شیطان کے اولیاء ہیں یہ۔ اور اس طریقے سے بولتے ہیں سانپ کھانے والے، پیشاب پینے والے، مخلوق سے سوال کرنے والے۔ اللہ سے سوال کرتے کیا؟ آٹو میں سوار ہو جاؤ، لکھ کر ہوتا یا غوث المدد، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ جو مسلمان ہیں نا، نبی کے زمانے کے کافر سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے زمانے کا کافر جب سمندر کے بیچ میں ہوتا تو اللہ کو پکارتا تھا، مگر آج کا یہ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ یا علی مشکل کشا کو پکار رہا ہے۔ کیوں علی کو پکارتا ہے؟ عثمان کو پکارو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے غیر اللہ کو پکارنے کا
کا طریقہ سکھایا شیعہ نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے مخلوق کو سجدہ کرنے والے غیر مسلم جا کے کس کے سامنے سجدہ کرے تو بات الگ ہے. کتنے ایسے مرشد ہیں جو پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے, دیکھا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا اپنے ایران میں فارس میں وہاں ہر ایک آدمی دوسرے کے سامنے جھکتا ہے, تو کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ ایمان لانے کے بعد فرمایا, کہا سلمان نہیں. آپ نے فرمایا اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ کس کو سجدہ کرے, شوہر کے سامنے سجدہ کرے. رہی بات آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے, وہ اللہ کا حکم تھا. حضرت یوسف کے سامنے بھائیوں نے جو سجدہ کیا ان کی شریعت میں جائز تھا. آج کہاں ہیں؟ مرا آدمی دفن کر ڈلے, پینٹ مارے, چادر چڑھائے, ایسی جگہیں تو اللہ کی لعنت اترتی ہے. بلکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا جو آدمی درگاہ کی لائٹ کی بل بلتا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں جب تک ان درگاہوں کا خاتمہ نہیں ہوتا اللہ کی رحمت نہیں آتی. اللہ کی رحمت کب آئے گی؟ اللہ کی رحمت توحید سے آتی, اتباع رسول سے آتی. اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں قرآن سے دور ہونے والے. دیکھو یہ اولیاء اللہ کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے, غلو میں آگے بتاؤں گا. آج نوجوانوں کو دیکھو, بدعتی نوجوان کو, انہیں گانے میں پڑا ہے, میوزک میں پڑا ہے, مگر قرآن سے دور ہوتا. اگر اس کے سامنے قرآن ڈالو تو بولتا مجھے جو ہے مطلب برداشت کرنے نہیں ہو رہا, پہلے بند کرو یہ. نعوذ باللہ من ذالک. دنیا میں جو لوگ شیطان کے ولی تھے اس میں سب سے بڑا ولی قارون فرعون ہے. کیا کہا؟ میں تمہارا شیطان, میں کیا ہوں, میں تمہارا رب ہوں. اور انہی صوفیہ میں ایک آدمی گزرا ہے, اس کا نام ہے ابن عربی. انہیں تو بولتا تھا جس کتے کو میں دیکھتا ہوں اس کتے میں مجھے اللہ نظر آتا ہے. استغفر اللہ. ایک منصور حلاج تھا, انہیں بھی صوفی تھا, انہیں بولتا ہے میرے چھبے میں اللہ آیا ہے. یہ بات یاد رکھو. مسلمان میں جماعتوں میں پوچھو کتنے ایسے علماء ہیں جو بولتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ نہیں, اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ لیٹرین میں جاتے تو اللہ آپ کے ساتھ آتا؟ آپ جب اپنی بیوی سے جمع کرتے اس وقت اللہ ساتھ میں آتا؟ نہیں آتا نا. اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہر جگہ, اللہ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر ہے. صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے وہ کافر ہے. اور اسی طریقے سے لوگ کرامتوں میں بھی شیطانی احوال میں بھی فرق نہیں کرتے. علامہ ابن تیمیہ کے زمانے میں ایک آدمی ہوا میں اڑنے لگا, لوگ اسے دیکھ کر سمجھ گئے یہ ولی ہے. اس وقت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا لوگو کرامت الگ ہے, شیطانی چال الگ ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیطانوں سے نعوذ باللہ جو ہے مدد لے کے اڑتے ہیں. لہٰذا جس کے اندر بھی کوئی جو ہے سرکس جی چیزیں آتی ہیں وہ غلط چیزیں ہوتی ہیں. اہل حدیثوں پر لوگ الزام لگاتے ہیں ان اولیاء کو نہیں مانتے. یاد رکھو دنیا میں جتنے اولیاء ہیں ہم سب کو مانتے ہیں اور الحمدللہ صحیح کرامتوں کو مانتے ہیں. لیکن ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا, اللہ کا ولی کون ہے اس کو مانتے ہیں, اور شیطان کا جو ولی ہے ہم اس کو شیطان ہی سمجھتے ہیں. صحیح کرامتوں کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں خود کرامتوں کا ذکر ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر چزن کے پھل دیے گئے. دیکھو جس سورہ کہف کو ہم جمعہ میں پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 309 سال تک سلایا. یہ بھی تو کرامت ہے. کرامتوں کو ہم مانتے ہیں. حضرت ابو بکر کی کرامتیں اور عمر کی کرامتیں. ام ایمن رضی اللہ عنہا روزہ رکھ کر مکے سے مدینے کو جا رہی ہیں, روزے کی حالت میں ہیں, ان کے پاس نہ پانی اور کھجور ہے, آسمان سے ڈول آتا ہے, بولتے اس میں پانی بھی تھا کھجور بھی تھا. صحیح کرامتوں کو ہم مانتے ہیں مگر غلط کرامتوں کو نہیں مانتے. لہٰذا اولیاء میں غلو کرنا یہ بہت بڑا گناہ. دیکھو عبد القادر جیلانی کون تھے, بھی چلتے چلتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کون تھے. ایک حنبلی عالم دین تھے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے سے پہلے پیدا ہونے والے تھے انہوں, مگر لوگ ان کو کیا کیا نام دیتے. دیکھو یہ بات یاد رکھو, سلفی عالم دین کا نام لکھے تو ایک لائن بھی نہیں آتا, مگر بدعتیوں کا نام لکھے تو 12 لائن آتے, مگر اسے توحید بھی نہیں معلوم, شرک نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم. دیکھو کیا ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی کیا کیا نام رکھے. دیکھو غوث اعظم, دستگیر, محبوب سبحانی, پیران پیر. نعوذ باللہ یہاں کھڑے ہو کر مجھے وہ بات کہنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بولتے ہیں اللہ تعالیٰ چل کر جا رہا تھا بادل میں, پھسل کر گر رہا تھا, عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ اکبر. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے کفری عقیدہ. دست کے معنی ہاتھ, گیر معنی پکڑنا. کیسے پکڑا ہاتھ؟ لہٰذا دیکھو بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں اللہ کے 90 نام, نبی کے 90 نام, عبد القادر جیلانی کے بھی 90 نام, یا غوث المدد کا نعرہ لگاتے ہیں, 11ویں کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھو وہ حنبلی سلفی عالم دین تھے. ان کتابوں کو پڑھ کر دیکھو آپ, ان کی کتابوں میں وہی علم ہے, وہی تعلیم ہے جو سلفی حضرات دیتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کبھی اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی طرف جھوٹ بول کے ان کی طرف منسوب کیا گیا. کیا کیا حکایتیں ہیں. بولتے ہیں عبد القادر
قادر جیلانی کی خانقاہ سے ایک آدمی گزر گیا تو کتا بھی صحیح ہو جاتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں ہمارے قوالیوں میں بھی ان کی نظمیں ہوتی ہیں، نفع و نقصان میں ان کو جو ہے پکارا جاتا ہے، ان کی پختہ خبریں بنائی جاتی ہیں۔ اور بلکہ میں سمجھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو میں تقریباً ایک 2004-05 میں کاودلہ میں بیٹھا ہوں، میں میرے بازو ترچی کا ایک آدمی بیٹھا ہے، تمل والا ہے، میں بات کرنا سمجھا، تمل میں بات کیا اس سے، تو میں اس سے پوچھا یہاں تک تم کو کون لایا؟ بولتا عبدالقادر جیلانی لائے۔ بتائیے آپ کعبۃ اللہ میں آ کر بھی اگر آپ کے عقید توحید نہیں گزرے تو میں سمجھتا ہوں انہیں ابو لہب سے ہی بدتر ہے، انہیں وہاں آ کر عقید توحید نہیں گزری۔ وہ بولتا ہے میں یہاں سے عبدالقادر جیلانی کی خبر کو جاؤں گا، میں اس کے بعد میں اجمیر کو جاؤں گا، نعوذ باللہ تمام کر کے ہی نعوذ باللہ میں جاؤں گا۔ لہٰذا درگاہیں یہ سب ہوتی نا، ان تمام چیزوں سے جب تک ہم اپنے عورتیں بچوں کو نہیں چھوڑتے اس وقت تک نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں حضرت عیسیٰ کو بلائے گا، اے عیسیٰ کیا تم لوگوں سے بولے تھے کیا کہ تم میری بھی میرے ماں کی عبادت کرو؟ حضرت عیسیٰ بولیں گے اے اللہ تو جو بولا وہ جو بولا میں ہرگز نہیں بولا، اے اللہ میرے نفس میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، مگر تیرے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ یاد رکھو دنیا میں جس کسی کی خبریں پختہ بنائی گئیں، وہ چاہے عبدالقادر جیلانی ہوں یا معین الدین چشتی ہوں، ان کو اللہ بلائے گا، پوچھے گا عبدالقادر بولے تھے کیا؟ اگر وہ نہیں بولے تو کیا ہوگا حال؟ لوگ تو بولتے کیا بولتے، آخرت میں غوث کا دامن پکڑ لو، نعوذ باللہ نجات پا جائے گی۔ آخرت کی ہولناکیاں ایسے ہوں گی، وہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کیا کریں گے؟ پل صراط پر سے گزرتے ہوئے کہیں گے اے اللہ بچا لے بچا لے۔ خطبے کے آخری میں ہم پہنچ گئے ہیں، اولیاء میں غلو کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے عقیدے کی جہالت ہے، یاد رکھو دنیا میں اگر کسی کو چومنا ہے تو وہ حجر اسود ہے، ورنہ تو درگاہوں کی دیواروں کو چومنا اور درگاہوں کے آس پاس میں سڑے پانی میں جا کر نہانا یہ سب جہالت ہے، ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ 11ویں 12ویں اور عبدالقادر جیلانی کے بارے میں غلو لوگ ایسے ہی نہیں سیکھتے، ان کے بارے میں اس کے پیچھے نعوذ باللہ کیا ہوتے ہیں، بدعتی علماء کی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ ایک بدعتی عالم میں احمد نقشبندی کم کا نہیں ہے، انہیں اتنا کمینہ ہے، وہ اس خطرناک انداز سے لوگوں کو بدعتیوں میں کیک بھی کاٹتا ہے اپنے نام کا، عبدالقادر جیلانی کے نام پر بھی کیک کاٹتا ہے۔ اور اس طریقے سے بدعتیوں کے بیانات سننے سے بھی ہوتی ہے، اور شیطان کی سب سے پہلے کوشش ہے کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرو، خاندان والوں کے عقائد کو درست کرو، بدعت و خرافات سے جو ہے نکالنے کی کوشش کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو جس کے گھر میں بدعت ہے اس گھر میں بیٹی دینا بھی نہیں، لڑکا لینا بھی نہیں۔ لوگ بولتے ہیں لانے کے بعد سدھاریں گے، نہیں ہوگا، شادی سے پہلے اسے مکمل طور پر جو ہے مکمل طور پر تربیت کرنا ہوگا۔ آج کی آخری بات ہے وہ یہ، لوگ بولتے ہیں ہندوستان میں صوفیوں نے اسلام پھیلایا، یاد رکھو اگر وہ صحیح اسلام ہوتا تو ہندوستان کا آج کی نقشہ نہیں ہوتا۔ صوفیوں نے اسلام پھیلایا، غلط اسلام پھیلایا، 800 سال تک مغلیہ سلطنت حکومت کر کے آج ہندوستان کا نقشہ کیا ہے دیکھ لیجئے۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، اسی پر اوقات میں خطبے کو روکتے کہنا یہ ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے میں ربیع الثانی کے اس مہینے میں عبدالقادر جیلانی کے نام پر جو ہے بہت غلو ہوتا ہے، 11ویں ہوتی ہے، علم چڑھتا ہے۔ لوگ عبدالقادر جیلانی کے نام پر بکرا بھی چھوڑتے ہیں، بولتے ہیں قادر ولی کا بکرا ہے، کون بھی نہیں چھونا اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اور رحمان کون ہیں وہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ شیطان کے ولی کون ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر والوں کو یہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ 11ویں 12ویں جتنے بدعات ہیں ان تمام بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ توحید پر ہمیں زندہ رکھے، اللہ سنت پر ہمیں زندہ رکھے، اللہ جب تک زندہ رکھے بدعت و خرافات سے بچا کر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔